متا کی کنڈیشنز کیا ہیں، نکاح متا کس کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے اور پریکٹیکلی متا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نکاح متا کے شرائط اور کنڈیشنز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح متا کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اس طرح ہیں۔ متا کی کچھ اہم شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رضایت، یعنی متا کے لیے مرد و عورت دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مدت، متا کی مدت معین یعنی فکس ٹائم پیریڈ ہونی چاہیے اور دونوں کو اس ٹائم پیریڈ پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مہر بھی معین ہونی چاہیے۔ نمبر 4، صیغہ پڑھا جانا، جس کا طریقہ ہم اس ویڈیو میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 5، متا میں عورت اور مرد دونوں شریعت کے مطابق کچھ شرط لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی کی طرف سے یہ شرط لگائی جائے کہ صرف بات چیت کی ہی اجازت ہے، فزیکل ریلیشن کے بغیر، تو یہ جائز ہے۔ اس قسم کی دوسری بھی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 6، لڑکی اگر باکرہ ہو تو باپ کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو اس صورت میں دادا کی اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر نکاح متا باطل ہے۔ لیکن اگر لڑکی ایسی طلاق شدہ یا بیوہ ہے جس کے شوہر کے ساتھ نزدیکی ہو چکی ہو تو اس کے لیے ولی کی اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ شریعت میں باکرہ کسے کہتے ہیں اور باکرہ کی کیا ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ باکرہ یعنی کنواری لڑکی جس کے ساتھ نکاح کے ذریعے ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی عورت معاذ اللہ نکاح سے پہلے زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے ہی حکم میں ہے، اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک ایسی عورت سے متا کرنے میں بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ باکرہ کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر معاذ اللہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے حکم میں ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت متا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ نکاح متا کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نکاح متا مسلمان کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے کہ جس کے شرائط ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب غیر مسلمان سے بھی نکاح متا کیا جا سکتا ہے، اور اہل کتاب میں عیسائی، یہودی اور مجوسی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور مراجع اہل کتاب کے ساتھ متا کرنے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد عیسائی یا یہودی لڑکی کے ساتھ نکاح متا کر سکتا ہے، لیکن شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح متا کے لیے اپنی بیوی کی اجازت لے۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر بیوی اجازت دے بھی دے تب بھی اہل کتاب کے ساتھ متا نہ کیا جائے۔ لیکن مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متا کرنے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چاہے لڑکا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، احتیاط واجب کی بنیاد پر مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متا کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں ہی کے نزدیک غیر اہل کتاب کے ساتھ متا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نکاح متا کی کنڈیشنز اور شرائط کیا ہیں اور کس کے ساتھ نکاح متا انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ متا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے نکاح متا انجام دیا جائے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی خود سے عقد متا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، باکرہ ہونے کی صورت میں پہلے لڑکی اپنے ولی یعنی والد یا دادا سے اجازت لے گی۔ نمبر 2، اس کے بعد دونوں مدت یا ٹائم فکس کریں گے کہ کتنے دنوں کے لیے یہ نکاح متا کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مہر معین کریں، یعنی ایک اماؤنٹ معین کریں۔ مہر کا اماؤنٹ کم یا زیادہ معیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان 3 کاموں کو انجام دینے کے بعد نکاح متا کے صیغے جاری کیے جائیں گے جو اس طرح ہیں۔ پہلے لڑکی کہے زوجتک نفسی فی المدت المعلومہ علی المہر المعلوم، اس کے بعد فوراً مرد کہے قبلتو۔ لیکن یاد رہے کہ خود سے نکاح متا کے صیغے جاری کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اس طرح ہیں۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر صیغہ عربی میں پڑھا جائے، لیکن اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دوسری زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قصد انشاء کیا جائے، یعنی دونوں یہ نیت کریں کہ ان الفاظ کے ذریعے رشتہ ایجاد کر رہے ہیں۔ نکاح پڑھنے والے عاقل ہوں۔ اب لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر نکاح متا جائز اور حلال ہے تو کیا آپ خود اپنی بیٹی کا متا کروانا پسند کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کیوں نہیں۔ وہ نکاح متا کہ جس کو شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اگر سوال میری بیٹی کے بارے میں بھی ہو رہا ہے تو جواب یہی ہوگا۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے،
بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا جاتا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس روایت کو۔ ایک حدیث کے ذیل میں عبداللہ بن معمر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتا ہے، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی عورتیں متع کریں؟ اس کے جواب میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، ہماری عورتوں اور ہمارے پسند ناپسند کرنے سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوگا۔ وہ خدا جس نے نکاح متع کو قرآن میں حلال و مباح قرار دیا ہے، وہ اللہ تم سے اور اس شخص سے جس نے زبردستی نکاح متع سے منع کیا ہے بہت غیرت مند ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو کام شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے اس کے سلسلے میں شرم اور غیرت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر غیرت سے کام لینا ہی ہے تو ان کاموں کے مقابلے میں لیں جو حرام ہیں، تو وہی نکاح متع جائز اور حلال ہوگا جو شریعت کے قوانین اور شرائط کے مطابق انجام دیا جائے۔ ہر ریلیشن اور زنا کو آپ متع کا نام نہیں دے سکتے ہیں اور یہ عمل جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سماج میں نامحرم لڑکی اور لڑکے کے درمیان رشتے کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نکاح متع کی جو جائز اور حلال ہے اور اس کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی محرم ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں شرم اور غیرت سے کام لیتے ہیں۔ دوستوں، جب نکاح متع جائز اور حلال ہے تو اس سلسلے میں شرم اور غیرت کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں پر میں والدین اور پیرنٹس کی خدمت میں کچھ باتیں اور پوائنٹس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، کنواری لڑکی سے متع کے لیے ولی یعنی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ باپ کی اجازت اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بھلائی، نیکی اور خیر چاہتا ہے۔ میں ایک باپ کے عنوان سے اگر اپنی بیٹی کا نکاح متع کرنا چاہوں تو اس جگہ کے اوپر کروں گا جہاں پر اس کی بھلائی، خیر اور نیکی ہوگی، لیکن اگر ایسا مقام ہو جہاں پر اس کی بھلائی نہیں ہوگی تو میں یہ فیصلہ ہرگز نہیں لوں گا۔ یعنی کنٹرول ولی یعنی والد کے ہاتھ میں ہے۔ دو، بچوں کے سیکشول ڈیزائر کو سمجھیں۔ ہر انسان میں سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے اور جوانی کے عالم میں یہ ڈیزائر پیک پر ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سماج میں ویب سیریز کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو گناہوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ سیکشول کنٹینٹ ان کے لیے ایزیلی اویلیبل ہیں۔ اب اگر ہم صرف شرم اور سماج کا منہ دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی مشکلات کو حل نہیں کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یاد رہے کہ ہم بھی ان گناہوں میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی دعوت برکاتہ تاکید کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں، یہ جان لیں کہ اللہ نے باپ یا دادا کو اس لیے ولی قرار دیا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کی مصلحت، ان کے اچھائی اور بھلائی کے لیے کوشش کریں، اور جو شخص بھی مصلحت کے بغیر لڑکی کی شادی نہ ہونے دے تو وہ شخص گناہگار ہے، اور جب تک لڑکی اس رکاوٹ کے برے اثرات سے متاثر رہے گی، اس گناہ کے اثرات اس شخص کی زندگی میں باقی رہیں گے، اور اس شخص نے اپنے اس کام سے اپنے اوپر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول لیا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے ماں باپ ہوں گے کہ جن کے اعمال نیک اور اچھے ہوں گے، اس کے باوجود انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اپنے بچوں کو گناہوں اور حرام میں پڑنے سے روکنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جلدی شادی کر دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ معزز والدین، شریعت کے اس حکم کو راہ حل کے طور پر دیکھیں۔ سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کروا دیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی جلدی شادی کرنے کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، اسلام میں اس بات کی تاکید ہے کہ شادی جتنا جلدی ہو سکے ہونی چاہیے۔ جیسے ہی لڑکے یا لڑکی کے اندر شادی اور شریک حیات کی ضرورت ہو، اسی وقت ان کی شادی کر دی جائے، جس کی وجہ سب سے پہلے تو شادی میں موجود برکتیں اور فائدے وقت پر اور عمر گزرنے سے پہلے حاصل ہو جائیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنسی خواہشات کے طغیان اور ہجوم پر کنٹرول بھی ہو جائے گا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کروا دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کا نکاح کروا دیں اور بعد میں سہولت کے اعتبار سے لڑکی کی رخصتی کروا دیں۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو نکاح متع کے ذریعے سے ان کی منگنی کروا دیں تاکہ ان کا بات کرنا، ان کا ایک دوسرے سے ملنا حلال اور جائز ہو جائے۔ ہاں، نکاح متع کے وقت دونوں خاندان کے لوگ لڑکا اور لڑکی کے لیے یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ یا یہ آپس میں بات کر سکتے ہیں یا چیٹنگ کر سکتے ہیں یا صرف ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن نزدیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب منگنی کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت سے سوال آتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم نے منگنی کر لی ہے، ہم اپنی منگیتر سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا حلال طریقہ کیا ہوگا؟
دیکھیں منگنی یا انگیجمنٹ کے ذریعے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے محرم نہیں ہو جاتے ہیں. غیر ضروری بات کرنا ان کے لیے گناہ اور حرام میں پڑنے کا سبب ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی منگنی کر ہی رہے ہیں تو ان کا نکاح متع کروا دیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز ہو جائیں. اس کے علاوہ اللہ کا یہ قانون اور حکم بہت سے فائدے رکھتا ہے. نکاح متع کے بہت سے فائدے ہیں کہ جنہیں ہم نے یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیا ہے. 1. لڑکا اور لڑکی سماج میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے پیئر پریشر سے نجات پائیں گے. 2. انہیں زندگی کے لیے ایک سچا کمپینین اور ساتھی مل جائے گا جس سے وہ دونوں حلال طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ شیئر کر سکتے ہیں. 3. دونوں ہی اپنی اسٹڈی اور کیریئر پر فوکس کر سکیں گے. 4. دونوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. 5. زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. 6. نکاح متع کو محرمیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسلام نے متع کو مشکل کے حل کے طور پر پیش کیا ہے جس کے بارے میں امام موسیٰ صدر فرماتے ہیں متع کا مطلب جن سے تعلقات کے لیے موافقت اور ایگریمنٹ کرنا نہیں ہے بلکہ نکاح متع معین اور محدود وقت تک شادی کے لیے موافقت کرنا ہے. اور اس اعتبار سے نکاح متع ممکن ہے منگنی کی مشکل کو حل کر دے اور شاید آئندہ لوگوں کی نگاہ میں بہترین شادی یہی ہو. اسی طرح نکاح متع غلط انتخاب اور طلاق کی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے. پھر امام موسیٰ صدر کچھ دیر فکر میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ دین آسان دین ہے اور ہمارے حق سے زیادہ اس نے آسانیاں عطا کی ہیں. نکاح متع اس زمانے کا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن افسوس کہ اسے اختلاف اور تنقید کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے. نکاح متع کی اس سیریز میں ہم نے 3 ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سب کا کنکلیوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے. پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ نکاح متع قرآن، روایات اور اصحاب کے قول اور عمل سے ثابت اور جائز ہے. دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ نکاح متع کا فلسفہ کیا ہے. نکاح متع زنا نہیں ہے، نکاح متع پروسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک منظم اور مقدس قانون ہے کہ جس کو اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے. تیسری یعنی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نکاح متع کا طریقہ کیا ہے، نکاح متع کس کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے اور نکاح متع کی کنڈیشنز اور شرائط کیا ہیں، اور نکاح متع جوانوں کی جنسی مشکلات اور محرمیت کے مسئلے کو حل کرنے کا بہترین حل ہے.